مفتی صاحب السلام علیکم، برائے مہربانی طلاق رجی، بائنہ اور مغلظہ کی تفصیل اور فرق واضح کر دیں۔ دیکھیں یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، اس پر میں کبھی تفصیل سے بات کروں گا۔ میرا ارادہ ہے نکاح اور طلاق کا پورا ایک کورس اس پہ میں ریکارڈ کرواؤں، پورا ایک کورس 10-11 کلاسز کا، اس پہ میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ اور یہ ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی ایسا فارمولہ بتا دیا جائے کہ آپ کے سامنے کوئی مسئلہ ہے تو آپ خود آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہ فلاں طلاق ہے، یہ فلاں طلاق ہے۔ طلاق کی اتنی گمبھیر صورتیں، اتنے پیچیدہ مسائل ہیں کہ جب بھی کوئی طلاق کا مسئلہ پوچھتا ہے تو کوئی نئی صورت ہی سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر طلاق رجی اور طلاق مغلظہ، طلاق رجی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی طلاق جس میں آپ کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، یعنی کوئی آدمی بیوی کو ایک طلاق دے دیتا ہے تو اس کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ رجوع حق حاصل ہونے کا مطلب یہ کہ وہ زبان سے کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں، بس رجوع ہو جائے گا، یعنی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں گے اور آئندہ اس کو 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا۔ اور رجوع زبان سے نہیں کرتا تو اپنے عمل سے، جیسے میاں بیوی کا تعلق قائم ہو جائے، اس سے بھی رجوع ہو جائے گا۔ اسی طرح 2 طلاقیں دے دی ہیں، ایک طلاق دی پھر دوسری طلاق دی، اس میں بھی زبان سے رجوع کر لے تو رجوع ہو جائے گا، آئندہ اس کو 1 طلاق کا اختیار رہے گا۔ اور اگر 3 طلاقیں دے دیتا ہے، ایک ساتھ دے دیتا ہے، الگ الگ دیتا ہے، جس طرح بھی دیتا ہے، 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اس طلاق کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے۔ مغلظہ کا مطلب اب یہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے، اب دوسرے کے لیے حلال نہیں ہو سکتے۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے بعض اوقات طلاق ایسے الفاظ سے دی جاتی ہے کہ وہ لفظ تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن جن کو کنایا، الفاظ کنائی کہا جاتا ہے، کنائی الفاظ، کہ وہ یعنی ڈائریکٹ صریح الفاظ طلاق کے نہیں ہوتے لیکن اس کا مقصد طلاق ہی ہوتا ہے۔ وہ الفاظ ہر زبان میں، ہر ثقافت میں الگ الگ ہو سکتے ہیں، تو کنائی الفاظ کے ساتھ جب طلاق دی جاتی ہے، وہ جو طلاق ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی طلاق سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور نکاح ٹوٹنے کا مطلب یہ کہ اگر اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے اس طلاق کے بعد تو اس کو دوبارہ نیا نکاح کرنا پڑے گا اور نیا مہر مقرر کرنا پڑے گا۔ باقی اس کے اندر مزید تفصیل ہے، وہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ پوچھ لیں تو اس کی تفصیل سامنے آ جائے گی۔ مفتی صاحب مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کی وضاحت فرما دیں، نیز جھینگا کس کے احکام میں آتا ہے؟ دیکھیں مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مکروہ تحریمی ناجائز ہوتا ہے، مکروہ تحریمی اور حرام یہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اور مکروہ تنزیہی اور جائز یہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ مکروہ تحریمی میں اور حرام میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حرام اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی حرمت یا جس کی ممانعت یا جس سے پروہیبیشن وہ نص قطعی میں موجود ہو، یعنی نص قطعی میں بتایا گیا ہو کہ یہ چیز آپ نہیں کر سکتے۔ جیسے زنا ہے، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش، لا تقربوا مال الیتیم، یہ سارے حرام ہیں۔ حرام کام کیوں؟ اس لیے کہ نص قطعی قرآن نے براہ راست منع کیا ہے۔ مکروہ تحریمی بھی پریکٹیکلی عملاً حرام ہی ہوتا ہے، ناجائز ہی ہوتا ہے، اس کا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ناجائز ہونے کا ثبوت کسی نص قطعی سے نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر خبر واحد سے ہوتا ہے، کسی حدیث سے ہوتا ہے اس کا ناجائز ہونے کا ثبوت، وہ بھی منع ہوتا ہے، اس کا کرنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ تو پریکٹیکلی جو حرام کام ہوتا ہے اس کا کرنا بھی ناجائز ہوتا ہے، جو مکروہ تحریمی ہوتا ہے اس کا کرنا بھی ناجائز ہوتا ہے۔ عملاً فرق عقیدے کے اعتبار سے اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ حرام کا منکر، حرام کی حرمت کا اگر کوئی انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کہ زنا حلال ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور مکروہ تحریمی کی حرمت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ لیکن پریکٹیکلی ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جو مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، مکروہ تنزیہی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا نہ کرنا بہتر ہے، یعنی اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو اس پر ملامت کی جائے گی کہ بھائی آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس پہ شریعت میں کوئی وعید، کوئی سزا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ وہ قابل ملامت ہے کہ بھائی یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی کر لے گا تو وہ قابل ملامت ہوگا۔ لیکن اور اس کے مقابلے میں ایک جائز ہوتا ہے کہ آپ جائز کام ہوتا ہے، مباح آپ کر لیں تو اس میں کوئی ملامت نہیں ہوتی، کریں یا نہ کریں۔ تو بنیادی طور پر مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی میں یہ فرق ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مکروہ تحریمی کا کوئی ارتکاب کرے گا تو وہ قابل ملامت بھی ہے اور اس پر وعید بھی ہوتی ہے اور وہ منع بھی ہوتا ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی میں کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ جو جھینگے کا آپ نے پوچھا ہے، تو جھینگے کا بنیادی مسئلہ جو اختلاف ہے نا جھینگے میں، وہ اس پر ہے کہ جھینگا مچھلی ہے یا نہیں ہے۔ تو جو حضرات کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی ہے تو ان کے نزدیک جھینگا حلال ہے، اس لیے کہ مچھلی حلال ہے فقہ حنفی کے مطابق، تو جھینگا بھی مچھلی ہے تو وہ بھی حلال ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے، ہمارے جمہور علماء کرام کا قول یہی ہے کہ جھینگا مچھلی کی ایک قسم ہے، لہٰذا مچھلی کی ایک قسم ہے تو جیسے مچھلی حلال ہے ایسی جھینگا بھی حلال ہے۔
ہمارے بعض اکابر کا یہ بھی موقف رہا ہے کہ جھینگا مچھلی کی قسم نہیں ہے، لہٰذا وہ جب مچھلی نہیں ہے تو وہ حلال بھی نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ اس کو مکروہ تحریمی ہی کہیں گے، حرام اس کو نہیں کہیں گے اس قول کے مطابق۔ لیکن جمہور کا قول فتویٰ جیسے میں نے آپ کو بتایا، جمہور کا وہ یہی ہے کہ جھینگا حلال ہے۔